بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہ ہے سورہ مطففین جی، یہ بھی مکی صورت ہے نزول کے اعتبار سے، چونکہ یہ قیامت کی باتیں ہو رہی ہے، اس میں مزید کوئی ایسی تفصیل نہیں ہے، بس صرف قیامت کے اس بات کے لیے قیامت کا نقشہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو مکی صورت ہے مطففین، نزول کے اعتبار سے 86 نمبر پر بعد سورہ عنکبوت کے نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحف میں 83 نمبر پر بعد انفطار کے ہے۔ ربط اور تعلق گزشتہ صورت سے یہ ہے کہ پہلی صورت میں فرمایا ان الفجار لفی جحیم، یہ جو ابھی آپ نے سنا ہے انفطار میں، تو اب اس صورت میں یعنی سورہ مطففین میں فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ ان کتاب الفجار لفی سجین۔ پہلی صورت میں فرمایا والامر یومئذ للہ، ابھی جو آخری لفظ ہے اور آخری آیت ہے، والامر یومئذ، حکم سب کے سب جو ہے نا اللہ کے لیے۔ تو اس صورت میں فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے دربار میں، رب کے سامنے۔ پہلی صورت میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ تو اب اس صورت میں یعنی سورہ مطففین میں فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک جو ہے کتاب نیکوکاروں کی، اور وہ کس میں ہوں گے؟ علیین میں ہوں گے، اعلیٰ درجوں میں ہوں گے۔ صورت میں ترغیب ہے اعمال صالحہ کی طرف، یعنی نیک اعمال کی طرف ترغیب دی گئی ہے، اور ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ اے لوگو، جب دنیا میں تم اپنی اچھائی اور برائی کو جانتے ہو اور اپنے لیے فائدے اور نقصان کو جانتے ہو، یعنی ناپ تول میں کمی اور زیادتی کرتے ہو، اس کو جانتے ہو، تو فرمایا کہ آخرت کے لیے جو اعمال کرتے ہو تو اسے کیوں نہیں تولتے ہو؟ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہیں تولا جائے۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے کہ دنیا میں تم جانتے ہو ماپ تول میں کمی زیادتی کرتے ہو کہ یہ زیادتی ہے، یہ کمی ہے، اور اس کے لیے آخرت کے لیے جو اعمال کیے ہیں اس کو کبھی تولا ہے کہ اس میں وزن کتنا ہے؟ تو فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت بربادی للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کمی کرنے والے، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے معاف کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو تول کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں تو یخسرون، کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک، خبردار رہو، یظن اولئک، گمان کرتے ہیں یہ لوگ، آیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے، انہم مبعوثون، اللہ اکبر، الا یظن اولئک، آیا گمان کرتے ہیں یہ لوگ کہ انہم مبعوثون، یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، یہ اس بڑے دن کے میں، قیامت والے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے دربار میں۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کتاب الفجار، گناہ گاروں کا عمل نامہ، لفی سجین، قید خانے میں، نیچے قید خانے میں۔ اللہ، وما ادراک ما سجین، کیا معلوم ہے تجھے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھا ہوا مہر زدہ دفتر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ ہیں، یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلاتے ہیں اس دن کو الا کل معتد اثیم، مگر ہر حد سے تجاوز کرنے والے گنہگار، ہر تجاوز کرنے والا گنہگار ہی اس دن کو جھٹلاتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، کھول کر بیان کی جاتی ہیں، قال، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ آج تک بھی یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے بھائی، یہ نہیں کہ یہ صرف 1400-1500 سال کے پہلے، آج بھی جب قرآنی آیات وضاحت سے بیان کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں واسطے ایسی، یہ آج کل کی یہ نہیں ہے جی۔ تو فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بیان کی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، یہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم،
زنگ لگ گیا ہے، زنگ لگا دیا گیا ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر وہ لعنت کی پٹی لگ چکی ہے، وہ مہر لگ چکا ہے، وہ زنگ لگ چکا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ لوگ یہ اپنے رب سے یومئذ اس دن لمحجوبون پردے میں ہوں گے۔ جو سب سے بڑی نعمت جنت میں ہوگی اللہ کا دیدار، اس سے یہ محروم ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بدبختی یہ ہوگی کہ اللہ کے دیدار سے بندہ پردے میں ہو جائے۔ تو فرمایا یہ لوگ اس دن رب سے لمحجوبون پردوں میں ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ داخل کیے جائیں گے جہنم میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ کنتم بہ تکذبون جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیکوکار لوگوں کے عمل نامے لفی علیین و اعلیٰ علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، تجھے کیا معلوم ہے کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے مہر زدہ، یشہدہ المقربون، حاضر ہوں گے اسے المقربون، اللہ کے مقرب بندے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ لفی نعیم و نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں کے اوپر وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم، تو جان لے گا انہیں، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، تازگی نعمتوں کی، تو ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی سے پہچان لے گا کہ یہ کتنے خوش ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں۔ یسقون من رحیق مختوم، پلائے جائیں گے وہ من رحیق مختوم، سر بمہر لگی ہوئی شراب پلائے جائیں گے، جن پر مہر لگی ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی اللہ تو فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ کہ وہاں پر نہریں جاری ہوگی، تو یہاں پر وہ مہر لگی شراب یہ کون سی بوتل ہوگی؟ تو علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ نہریں بھی ہوگی، اور یہ ایک خاص قسم کے شراب ہوں گے جس پر ایک مہر لگی ہوگی خاص۔ آگے ذکر ہوتا ہے، فرمایا ختامہ مسک، مہر اس کی ایک کستوری کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور ان جیسی نعمتوں کے لیے چاہیے کہ ترغیب کرے ترغیب کرنے والے، چاہیے کہ اس کے لیے ترغیب پیدا کرے اپنے دل میں ایسی نعمتوں کے لیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس کی آمیزش من تسنیم، تسنیم سے ہوگی۔ تسنیم ایک چشمہ ہے جی، آگے ذکر ہے۔ تو اس کی جو آمیزش ہوگی، ملاوٹ، جیسے ہم ترکاری بناتے اور بیچ میں ادرک تھوڑا لہسن ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا ذائقہ ہو، تو وہ جو ہے نا اسی طرح یہ ایک چشمہ ہوگا، اس کا ذائقہ اس میں ہوگا۔ فرمایا عینن، یہ ایک ایسا چشمہ ہے، یشرب بہا المقربون، جس سے پئیں گے اس چشمے سے المقربون، اللہ کے مقرب بندے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، گناہ کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یضحکون، وہ ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں ایمان والوں سے مذاق کر رہے تھے، اور یہ کرتے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب جا رہے ہوتے تو مشرکین کہ اے وہ حوراں دا خاون جا رہے ہیں، یہ وہ حوروں کا میاں جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو حوریں ملے گی، کیونکہ وہ رنگ کے کالے تھے تو اس قسم کی مذاق کرتے تھے، اور مومنوں سے مذاق کرتے تھے۔ یہ دیکھو جی، جیسے آج کل کہہ رہے اے وہ آبی جا رہے ہیں، اے پنچ پیری جا رہے ہیں، یہ ہے وہ، ٹھیک ہے نا، یہ وہ اولیاء کا جو ہے نا وہ گستاخ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ اولیاء اللہ کا انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ جو ہے ان کا ذکر ہے کہ جب ایمان والوں سے دنیا میں مذاق کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ گزرتے ان کے پاس سے، یتغامزون، اشارے کرتے تک ہو جا رہے ہیں، تو اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب یہ لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فَكِهِينَ، جو یہ خوش ہو کر وہ گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ آج میں بڑا تیر مارے ہیں، مولوی صاحب نے لڑائی کی تھی ہے، تو قرآن کہتے ہیں کہ جب یہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تو یہ گھر جب جاتے ہیں تو بڑی بہادری کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ جاتے ہیں کہ آج میں بڑی بہادری والی گال کی تھی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، اور جب یہ دیکھیں گے انہیں، قالوا، تو کہتے ہیں ان ہؤلاء لضالون، یہی لوگ گمراہ، وما ارسلوا علیہم حافظین، اور نہیں بھیجے یہ علیہم ان پر حافظین، کوئی نگہبان۔
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ پس آج یہ قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں آمنو وہ لوگ من الکفار جو ایمان لائے وہ لوگ من الکفار کفار کے ساتھ یضحکون ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے. دنیا میں تو کفار نے ان سے ہنسی مذاق کیے اور ٹھٹا کر رہے تھے، لیکن آج قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں انصاف ہوگا اور مومن جو ہے نا ان کفار کی طرف دیکھیں گے اور ہنسیں گے. علی الارائک ینظرون وہ تختوں پر ہوں گے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے جنتی کفار کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، ہے کیا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو اس کا جو وہ اعمال کرتے رہے. یہ مومن تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور کافروں کی طرف دیکھیں گے ہوئے 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 کیا بدلہ مل گیا انہیں. ٹھیک ہے نا، کیا مل گیا ہے انہیں بدلہ ما کانوا یفعلون، وہ جو یہ اعمال کرتے رہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.